صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ نہ تو آپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ سے کبھی غلطی نہ ہو۔ کتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ میں دعوے لوگوں کے سنتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کو یار ہم کسی بڑے عالم سے اختلاف کرتے ہیں نا تو زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے کہ کچھ عالم کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اگلے سوچیں گے تو ہے کل کا بچہ، تو ہم سے اختلاف کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ میں 10 دفعہ اس بات کو ریپیٹ، بھائی بعض علماء یہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی بڑے عالم سے اختلاف کرنا ہو تو اپنا نام نہ لو، کسی دوسرے عالم کا نام لے کے کہو کہ وہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کے یہ دلائل ہیں۔ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا نا کہ ان کی رائے یہ ہے میری رائے یہ، بھائی ادب تمیز کہاں گیا؟ بھائی ادب کہاں گیا؟ آپ سے بڑے بڑے علامے موجود ہیں۔ دیکھو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، ہارٹ کا سرجن بیٹھا ہوا ہے جو آغا خان میں بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، بہت بڑے بڑے آپریشن کر لیے، 80 سال کا ہو گیا، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس، اور ایک MBBS 4 سال کیا ہوا۔ اب کوئی بندہ آتا ہے ہارٹ کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ بولنا شروع کر دے، اس کو غصہ آئے گا نا؟ بھائی تو کل کا بچہ ہے، تیری تو سیکھنے کی عمر ہے، تو ہم سے پوچھ۔ تو ادب تمیز کا تقاضا یہ ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہو تو چھوٹا کیا کرتا ہے؟ خاموش۔ کہ سر، جو خاندانی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سر سے پوچھیے آپ، بلکہ خود بھی انہی سے پوچھتا رہے گا، اور اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ سر کی رائے اس بارے میں غلط ہے تو وہ کسی دوسرے بڑے ڈاکٹر کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائے گا، اپنی رائے کسی بڑے کے سامنے پیش کرے گا، وہ بڑا بتائے گا کہ یہ ان کی رائے کیا ہے، صحیح نہیں ہے، تو انہی کے نام لے کے بیان کرے گا۔ ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے بڑے بڑے علماء کے خلاف ایسے کلپ بنا رہا ہے، میری رائے میری رائے، اور تو ہے کون یار؟ تیری رائے، تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ تمیز مار کی ماں باپ سکھاتے ہیں بچپن میں یہ چیزیں، ایک دفعہ نہیں سکھائی نا تو بس گئے، پھر نہیں سیکھتا انسان، کوئی ہے وہ ادب ہی ختم ہو گیا بالکل۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو بھائی غلطی جو ہے نا، غلطی یہ ہوتی ہے سب سے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آرام سے بھئی یہ آپ نے مفتی صاحب یہ غلطی کی ہے، یہ مفتی صاحب کو چاہیے آرام سے سنیں، اچھا اس پہ غور کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اگلے بیان میں صحیح کر دیں گے، ختم ہو گئی بات، نہیں آ رہی، کیا ہو گیا بھائی؟ تو اسی طرح گھر میں اگر بیوی آپ سے کہہ دیا کرے کہ دیکھیں آپ نے جو یہ کیا غلط کیا، سنو ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے کہ غلط کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، ایک دم تیش میں نہیں آ جایا کرو۔ جو ضرورت سے زیادہ غیرت مند بننے کی کوشش کرتا ہے نا، بیوی اس کو ایک دفعہ بتا دے تمہاری ماں نے یہ کہا، تلواریں نکال لے گا، اوے میری ماں کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہے۔ بھائی تسلی سے سنو، آپ کی اماں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آرام سے جی بیگم فرمائی، اب وہ کتھا سنا رہی ہے آپ کی اماں نے یہ کیا، آپ کی اماں نے یوں کیا، آرام سے سن کے بڑاس نکالنے دو اس کو، اچھا میں اس پہ سوچوں گا، سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کے خلاف اگر اس نے کمپلین کی، آپ یوں، آپ یہ نہیں کرتے، آپ خیال نہیں کر رہے، بچوں کی تعلیم کا آپ کو فکر نہیں ہے، آپ کو گھر میں ٹائم نہیں دے رہے، آپ سنو آرام سے، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہی ہو۔ اور یہ مرض ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو باہر عزت زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔ ارے آپ کسی کمپنی میں آفیسر ہو نا، تو سارے امپلائی آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، آپ کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم اٹھا کر ایک بات کہوں نا تو غلط نہیں ہوگی، انسان کو تباہ تعریفیں کرتی ہیں، برائیاں نہیں کرتی، تعریف تباہ کرتی ہے۔ تعریف ایسی چیز ہے جب انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو خوش فہمی میں آتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ تو ویسے بھی کسی اور کے بارے میں بھی سنو 3-4 دفعہ تو یقین ہونے لگتا ہے، اور اپنے بارے میں تو پہلی دفعہ میں بھی سنو نا، حالانکہ یقین ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میری زندگی میں ایک آدمی ایسا ملا ہے جس کی کسی نے جھوٹی تعریف کی تھی اور اس نے کہا یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ایک پیر کے پاس گیا، وہ بڑا ہوشیار لڑکا ہے، پیر کے پاس گئے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس نا، روحانی کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کا لفظ اٹیچ کر دیں ہمیشہ کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا حضرت دامت برکاتہم، حضرت
ہم پیغمبروں کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لازمی حصہ ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ فلاں رضی اللہ عنہ، فلاں علیہ السلام. تو اسی طرح روحانی جب آئے گا تو ٹوپی ڈرامہ. یہ رضی اللہ عنہ جیسے ہم نے صحابہ کے ساتھ لگا دیا، پیغمبروں کے ساتھ کیا لگا دیا؟ علیہ السلام. بزرگوں کے ساتھ دامت برکاتہم. تو روحانیوں کے ساتھ جب بھی بیان کیا کریں مفتی صاحب ایک روحانی پیر ہے، ٹوپی ڈرامہ. یہ ایسے جیسے ایک فرض تھا جو آپ سے رہ گیا ہے. ان کو بالکل وہ کریں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے معاشرے میں. اور جو جھوٹ عزت ہے، الو بنانے پر کسی کو عزت ملتی ہے؟ لیکن الو بنا کے لوگ عزت، چوروں کو لوگ چور سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں جاتے. ان روحانی ٹوپی ڈراموں میں عاشقان رسول جا رہے ہیں. جو اسلام سے محبت کرنے والے وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھو چور سے تو چور متاثر ہوگا، اسمگلر سے اسمگلر متاثر ہوگا، لیکن دیندار لوگ تو متاثر نہیں ہوتے نا. لیکن جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، ان کے پیچھے کون جاتا ہے؟ تبلیغ والے جائیں گے ان کے پیچھے. ہاں، جتنا زیادہ تبلیغ میں وقت لگا ہوگا اتنا زیادہ الو بنانا اس کو آسان ہے روحانی ٹوپی ڈرامے کے لیے. دامت برکاتہم کو میں نے ٹوپی ڈرامہ کر دیا. روحانی کے ساتھ دامت، کوئی روحانی بولے ہمیں ٹوپی ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں دامت برکاتہم کا ایک فارم یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی دوسری فارم ہے. تو یہ تبلیغ والوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ عاشقان رسول کو جو نبی سے عشق کرتے ہیں نا، ان کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں نبی کا نام استعمال کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ صرف انگلی رہ جاتی ہے، میں مضمون بھول جاتا ہوں. ہیں ایک آدمی کو بولنے دیں. ہاں، وہ لڑکا گیا روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس. اس روحانی ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ہوشیار ہے. تو ان کا ہر آدمی کو شکار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو وہ دوسرا جو مکھنچو اس کو لے کر گیا تھا نا، وہ تو الو بن گیا تھا. تو اس ٹوپی ڈرامے نے، روحانی بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف ٹوپی ڈرامہ ہی رکھ لو. جب ٹوپی ڈرامے کا لفظ علی الاطلاق کہا جائے گا تو سمجھ لو کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ روحانی کا. صحیح ہے نا؟ اور اگر کسی اور ٹوپی ڈرامے کا ہو رہا ہے تو اس کا نام ساتھ میں لگانا ضروری. لیکن جب مطلق ٹوپی ڈرامہ بولا جائے گا تو کون مراد ہوگا؟ روحانی علاج والا. تو وہ ٹوپی ڈرامے کے پاس گیا. ٹوپی ڈرامے نے اس مکھنچو کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ تو الٹی الٹی باتیں کی. تو یہ جو چالاک تھا نا، ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چالاک کیا ہے، یہ ہوشیار ہے، اس کو شیشے میں اتارو. اور داڑھی بھی تھی اس کی ماشاءاللہ. تو اس مکھنچو سے کہا کہ یہ جو آیا ہے نا نوجوان، یہ اتنا نیک ہے، میں نے اس کے باطن کو جھانک لیا ہے. یہ اتنا نیک ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آئے گی. تو وہ لڑکا جس کے بارے میں ایک ٹوپی ڈرامے نے یہ تذکرہ کیا، وہ کہہ رہا ہے میں اتنی زور سے ہنسا نا، کہہ رہا ہے مجھے اپنے اعمال معلوم تھے کہ میری حرکتیں کیا ہیں. پھر مجھے آ کے سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے اس سے اندازہ ہوا ایک نمبر کا کیا یہ فراڈی ہے. کہہ رہے ہم کی تو مجھے انسان اپنے بارے میں کہہ رہے مجھے تو یار میری تو بخشش ہو جائے بڑی بات ہے. لیکن یہ اچھے ہونے کی علامت ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں تذکرہ کیا اور آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ آپ اپنی حیثیت جانتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کے اندر کوئی نیکی ہونا ہو، یہ بہرحال یہ ایک نیکی، ورنہ لوگ چور بھی ہوگا نا متاثر ہو جائے گا، یار اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے، یار معمولی ڈرامہ نہیں ہے، اتنے بزرگ نکل ہی نہیں رہا منہ سے، جھوٹ موٹ کبھی نہیں نکل رہا، اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے نے میرے بارے میں ایسے کمنٹس کیے ہیں، کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان اپنے بارے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اپریشیٹ کرنے کے لیے تعریف کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے صحابہ کی منہ پہ بھی تعریف کی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا تمہارے منہ پہ تعریف کرے خاک پھینک دو، وہ جو چاپلوسی کے لیے کر رہا ہو، مکھن لگانے کے لیے کر رہا ہو، آپ کو چڑھانے کے لیے نا. یہ ایسے مکھن والے بھی لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا تو فرض ہے کہ کرے. آپ کو چاہیے آپ دیکھیں کہ واقعی یہ ہے بھی یا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو متاثر ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. آپ کے خیر خواہ وہ ہیں جو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کے
اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ، آپ کی خیرخواہی کے جذبے سے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کی ہوں۔ اب یہ عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، رجم کی سزا جاری کریں۔ 4 دفعہ آئی، آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا۔ تو یہاں زنا نہیں ہے، زنا سے توبہ، زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا، زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے، آخرت میں نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، نہیں بھی سزا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو۔ دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا۔ کورونا کے مریض سے گلے مل رہے ہیں، جھپیاں پا رہے ہیں کہ ہو جائے گا تو پھر وینٹیلیشن کا انتظام کر لوں گا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، پھر ہے توبہ۔ تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، روک لیا۔ اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں۔ وہ کیا کہتا، بولو بھائی، شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ۔ تو کعب ابن مالک کی جو کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کی، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو۔ تو ہاں اب جو میں بات کر رہا تھا، جب توبہ قبول ہوئی ہے، توبہ جب کعب ابن مالک کی قبول ہوئی، بڑی سنائی گئی ہے، تو خوشخبری دینے والے کو بھی کیا کیا، گفٹ دیا نا۔ تو اب جب نبی نے بتایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، تو پہلے تو تسلی کی کہ اللہ نے کی ہے یا آپ نے معاف کی ہے، تو بتایا اللہ نے، تو فوراً اگلا جملہ پتہ ہے کیا تھا، یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہ گیا تو یہ سارا مال صدقہ۔ یہ توبہ بھی کیا ہے، تبھی تو یار یہ صحابہ تھے بڑے خاندانی۔ عرب کو آپ جو اس دور میں عرب تھے نا، بعض مورخین ان کا بہت ہی بھیانک نقشہ کھینچتے ہیں کہ بڑے ایسے تھے، ایسا نہیں ہے بھائی، ان میں کچھ برائیاں ضرور تھیں مگر بلڈ کیا تھا، کیونکہ خاندانی لوگوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ کل قیادت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ بنی اسرائیل کو میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا، مگر بنی اسرائیل کو پوری دنیا کی قیادت اللہ دینا چاہتے ہی نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی بھی نہیں تھے، ان کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو اللہ نے بنی اسرائیل دے دی۔ کیسے نالائق تھے نا،
کہیں سے بھی خاندانی واندانی چیزیں تھیں ان کے اندر؟ چند ایک کو چھوڑ کر، چند ایک کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، لیکن بنی اسرائیل میں اکثریت کیا تھی؟ جس بات کا حکم دو یہ ہر بات میں، اور یہ سخاوت تو تھی نہیں۔ لیکن ادھر صحابہ کو دیکھو، کیسا برداشت کیا انہوں نے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں نے گناہ کیا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ میں ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، تو ایک غلطی ہو گئی تو بس میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی تو معاملہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ توبہ کر لو تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف۔ ہماری تو ایسے ہی توبہ ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوئی بلکہ اتنا بھی نہیں تکلف، استغفر اللہ، بس چلو سب کیا ہو گیا؟ معاف۔ اتنا بھی کم بخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چلو یار اتنا بھی کر لینا، یہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تو اس میں بھی معاف کر دیتا ہے کہ بھائی آئندہ نہیں کر، یہاں ابھی تک بھی نہیں آ رہے۔ تو پہلی بات کعب ابن مالک کہہ سکتے تھے کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا، ایک غلطی ہوئی، اور ویسے تو غلطی ساری زندگی بھی جہاد نہ کیا ہو، ہر دفعہ ہی انکار کیا ہو، تو جتنے بھی بڑے گناہ ہوں ایک توبہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے؟ معاف۔ تو مسئلہ تو یہی ہے، علماء سے سنا ہے، مسئلہ تو یہی ہے، بس 2 رکعت بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت، توبہ کر لو، کیا ہو جائے گا؟ معاف۔ اور واقعی معاف ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ آئندہ نہ کرو، یعنی عزم کرو آئندہ نہیں کروں گا، نا 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 نا، اتنا نہیں، بلکہ ساری جنگوں میں شریک، اور اس کے بعد بھی پھر 40 دن جو بائیکاٹ ہوا اس میں جو ٹینشن ہوئی ہے، کہہ سکتے تھے کہ چلو میں نے توبہ بھی کی اور دنیا میں اس کی گناہ کی سزا بھی اللہ نے دے دی۔ جو 40 دن میں ٹینشن میں کہ نبی کو سلام کر رہا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دے رہے، میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو ٹینشن 40 دن میں نے گزارے، اور پھر ایک بادشاہ نے مجھے لیٹر بھیجا، اس کو میں نے جلا دیا، یہ بڑی آزمائشوں سے گزر گیا، اب تو میں دودھ کا دھلا ہوا بالکل نیٹ اور کلین ہو چکا ہوں، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا نا نا، خاندانی لوگ بھائی، مال سے محبت، جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے، ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے تو انسان گھوم جاتا ہے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل